رسول کو صادق مکے کے کافر بھی مانتے تھے، رسول کو امین مکے کے مشرک بھی مانتے تھے، وہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، نجیب بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، عبادت گزار بھی مانتے تھے، پرہیزگار بھی مانتے تھے۔ اتنا کچھ ماننے کے بعد کافر کے کافر رہے، مشرک کے مشرک رہے، نہ صادق ماننے کا فائدہ ہوا، نہ امین ماننے کا فائدہ ہوا، نہ نجیب ماننے کا فائدہ ہوا۔ اس وجہ سے فائدہ نہیں ہوا، وہ سب کچھ مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ آج بندے علی کو نبی کا بھائی مانتے ہیں، فاتح خیبر مانتے ہیں، فاتح بدر مانتے ہیں، فاتح احد مانتے ہیں۔ ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک علی ولی اللہ نے آواز تھوڑی بڑھا دیں، آواز تھوڑی۔ جھگڑا ماننے پہ نہیں، کیا مان رہے ہیں؟ آج جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ نہیں مانتے؟ آپ علی کو چھوڑ کے اسلام مان ہی نہیں سکتے۔ آپ ہماری وجہ سے علی کو نہیں مانتے، آپ علی کی وجہ سے علی کو مانتے۔ دیکھیں عقیدے میں کوئی منافقت نہیں ہوتی۔ جن کو آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں اگر ہم انہیں کچھ ماننے بھی تو آپ کی وجہ سے مانتے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں۔ بھائی بھائی چارے کی وجہ سے مانتے ہیں، اس ملک میں رہنا ہے، مسلمانوں کے درمیان رہنا ہے، لہذا ہم کہتے چلے ہمارے اسلامی بھائی نے مانتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ آپ شیعوں کی وجہ سے علی کو نہیں مانتے۔ علی اسلام کا واجب ترین رکن ہے، علی کو چھوڑ کے آپ کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ علی کو نبی کا بھائی مانیں، آپ فاتح خیبر مانیں، آپ مشکل کشا مانیں، آپ شیر خدا مانیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ مکے کے کافروں کو نبی کے صادق ماننے پہ فائدہ نہیں ہوا تھا جب تک محمد رسول اللہ نہیں مانا۔ اب میں بڑا خوبصورت جملہ کہنا ہوں، صادق نبی کی فضیلت ہے، امین نبی کی فضیلت ہے، سچا نبی کی فضیلت ہے، زاہد نبی کی فضیلت ہے، رسول نبی کا حق ہے۔ صادق ماننا فضیلت محمد، امین ماننا فضیلت محمد، نجیب ماننا فضیلت محمد، باسط ماننا فضیلت محمد، لیکن محمد رسول اللہ ماننا یہ حق محمد ہے۔ فضیلت کا انکار کر سکتے ہو، حق کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی علی کو شیر خدا ماننا علی کی فضیلت، علی کو فاتح بدر ماننا علی کی فضیلت، علی کو مشکل کشا ماننا علی کی فضیلت، علی کو سرتاج العطا ماننا علی کی فضیلت، علی کو عین اللہ ماننا علی کی فضیلت، علی کو ید اللہ ماننا علی کی فضیلت، علی ولی اللہ ماننا یہ علی کا حق ہے۔ جھگڑا فضیلت پہ نہیں ہے، جھگڑا حق پہ ہے۔ میں دیکھوں گا اسلام آباد کتنا بولے گا محمد کی بیٹی کو صدیقہ ماننا فضیلت، راضیہ ماننا فضیلت، مرضیہ ماننا فضیلت، معصومہ ماننا فضیلت، صدق ماننا حق ہے۔ فضیلتوں کو ماننا کچھ ماننا نہیں، ان کے حق کو ماننا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا متوجہ رہیے گا جی، آج کی بڑی اہم گفتگو ہوگی۔ عشرے کا ایک موڑ آنے لگا ہے جہاں سے میں نے تقریروں کے رخ کو تعین کرنا ہے۔ رسول کو صادق ماننا فضیلت،
امین فضیلت، رسول ماننا حق، رسول کو رسول ماننا یہ رسول کا حق ہے، علی کو ولی ماننا یہ علی کا حق ہے، فدق کو بطول کا حق ماننا یہ حق ہے۔ تم نبی کو سب کچھ مانو، رسول نہ مانو کچھ بھی نہیں مانو، علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو کچھ بھی نہیں مانو، بطول کو سب کچھ مانو، فدق نہ مانو کچھ بھی نہیں مانو۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ بسم اللہ صلی اللہ حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی۔ انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو کیا ان کی فضیلت میں کمی آ جائے گی؟ ان کی بی بی نے دربار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، حق والی آیتیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا ہے۔ کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے نہ، وہ کافر۔ جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ، وہ کافر ہے۔ جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جس نے باہر سے دیکھا اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا۔ کاش کوئی جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا۔ بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی۔ علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر، تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ بی بی دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی فاتح شام، سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا، ظاہراً مسلمانوں کا خلیفہ بنا تھا۔ اب ذرا جنگ دیکھنا علی کی بیٹی کی۔ بی بی نے کہا کیوں قتل کیا تو نے میرے بھائی کو؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آج کی تقریر بڑی اہم ہے اگر آپ سمجھیں، وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بی بی نے کہا کیا ہے تیرا حق؟ اس نے کہا خلافت میرا حق ہے، بادشاہت میرا حق ہے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے، تیرے بھائی حسین ابن علی کو چاہیے تھا وہ میرے حق کو تسلیم کر لیتا، اس نے میرے حق کو تسلیم نہیں کیا، اس نے میرے حق کا انکار کر دیا، اس نے میرے اقتدار کو نہیں مانا، اس نے میرے اختیار کو نہیں مانا، اختیار کا نام مانا تھا۔ علی کی بیٹی کڑیوں سے اٹھی، بیوی نے کہا اچھا میرے بھائی نے، میرے خانوادہ نے، ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، چل میں تیرے اختیار کو تسلیم کرتی ہوں، میں تجھ سے بحث کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں تجھ سے بحث کرنے سے پہلے تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے تیز ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا میری بات تم تک نہیں پہنچا رہی، اگر تجھ میں طاقت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔
اب ایسے سننا جیسے شیعہ حلالی سنتے ہیں، زندہ باد علی ولی اللہ پڑھنے والے، علی ولی اللہ پڑھنے والے زندہ باد۔ بی بی نے کہا ذرا ہوا کو روک، اسے کہا علی کی بیٹی ہوا روکنا میرے اختیار میں نہیں۔ بی بی نے کہا چل ہوا نہیں روک سکتا، تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنی گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں، ان کے گلے میں گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روک۔ اس کا بی بی یہ بھی میرے اختیار میں نہیں۔ بی بی کہا چل یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں، تیرے دربار میں گھوڑے ہیں، گھوڑوں پہ سپاہی ہے، گھوڑا سم اٹھا کے رکھ رہا ہے، سموں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کے سم روک۔ اس کا بی بی یہ بھی میرا اختیار نہیں۔ بی بی کہتی تو کہتا تھا کہ ہم نے تیرے اختیار کو نہیں ماننا، اور خود ہی کہہ رہا ہے یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں۔ اس سے کہا علی کی بیٹی یہ اختیار انسانیت سے باہر ہے، کوئی انسان ہو کے ہوا کو کیسے روکے، کوئی انسان ہو کے اونٹوں کے گردن کو کیسے روکے، کوئی انسان ہو کے گھوڑوں کے سموں کو کیسے روکے۔ 4 قدم علی کی بیٹی آگے آئی۔ بیوی نے کہا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے ہیں۔ اوسکار چپ، اوسکار چپ، اتنا کہنا تھا، ہوا وہی رکی۔ جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اسے رکھا نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی، جس سپاہی کا ہاتھ اٹھا تھا نیچے نہیں آیا، جس کی آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی، جس کا ناک کے نتنے سے سانس باہر آیا تھا اس کا اندر نہیں آیا۔ جب پورا دربار پتھر کا بن گیا، یزید نے پورے دربار کو دیکھا، پورے دربار میں بت کھڑے ہیں، کوئی بندہ نہیں کھڑا، پورا دربار سکتے میں ہے۔ یزید کا بدن کانپا۔ اس نے کہا علی کی بیٹی یہ کیا کر دیا؟ بیوی نے کہا آپ بتا اختیار تیرا ہے یا ہمارا؟ ظاہراً بسم اللہ جی، جلدی کیجئے گا، جلدی کیجئے گا۔ جلدی جلدی کیجئے، جلدی کیجئے۔ بسم اللہ صاحب، بسم اللہ، بسم اللہ پاک، بسم اللہ پاک، بابا جی بسم اللہ۔ بیوی نے کہا کہاں ہے تیرا اختیار؟ ظاہراً 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 رسیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں، یہ رسیوں کے ساتھ بھی با اختیار تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، لیکن ہاتھ کھول نہیں رہا تھا، مٹھی بند نہیں ہو رہی تھی، آنکھ اپنی مرضی سے جھپک نہیں رہے تھے، پاؤں اپنی مرضی سے اٹھا نہیں رہے تھے۔ جب یزید نے پورے دربار میں دیکھا کہ کوئی بھی سپاہی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا تو اس نے ہاتھ باندھ کے کہا علی کی بیٹی معجزہ نہ دکھا، قدرت نہ دکھا، تجھے تیرے باپ کا واسطہ، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے۔ بی بی جلال میں آگے اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ ہمارا حق ہے، مان کے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں، تو نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ہمارا اعلان ہے خلافت علی کا حق ہے۔ فتق زہرا کا حق ہے، خلافت حسن کا حق ہے، بیعت حسین کا حق ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کون کون مجرم ہے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کے حق کا انکار کس کس نے کیا؟ حق چھیننے کی کوشش تو بڑی کی گئی، حق تو آج بھی ان کے پاس ہے۔ صرف انگوٹھی دی تھی خیرات میں، انگوٹھی، اور آیت آ گئی
اللہ نے کل میں نے کہا تھا یہ سوئے تھے تو اس نے مرضی دے دی تھی، بس سوئے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، اس سے مرضیاں لے لی، یوں انگوٹھی اتار کے دی، ولایت لے لی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ ولی، رسول بھی ولی، اور یہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اچھا، اللہ نے اپنا نام بتا دیا۔ یہاں پہ بعض شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر ہے۔ ولایت 3 نہیں، ولی 3 ہے، ولایت ایک ہی ہے۔ جیسی اللہ کی ولایت، جو قریب بیٹھے آج کی مجلس سماعت کیجئے گا، ویسی رسول کی ولایت، ویسی علی کی ولایت۔ ولی 3 ہیں، ولایت ایک۔ اللہ نے اپنا نام لے لیا، رسول کا نام لے لیا، تیسرا نام نہیں لیا۔ اللہ نے صرف اتنا کہا کہ وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ مجمع کو لطف دلوانے کے لیے نہیں، تاریخی حقیقت بتانے لگا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بتانے لگا ہوں۔ اس آیت کے اترنے کے بعد ایک بندے نے مسلسل 40 دن انگوٹھیاں خیرات میں دی۔ ہاں ہسٹری ہے یہ، واللہ بخدا یہ تاریخ ہے۔ وہ ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی دیتا تھا، ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی دیتا تھا کہ شاید اتنی انگوٹھیاں دے دوں کہ پھر قیامت تک بندے کہے کہ یہ آیت اس کے لیے آئی تھی۔ اس نے 40 دن 40 انگوٹھیاں دینے کے بعد رسول کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ میں 40 دن تک رکوع میں زکوٰۃ دیتا رہا ہوں، اب بتا میں آیت کا مصداق بنا ہوں کہ نہیں بنا؟ نبی نے کہا آیت کا تو نہیں پتا، لیکن 40 دن تیری نماز نہیں ہوئی۔ تک تیری نماز نہیں ہوئی، تو علی کے مقابلے پہ انگوٹھیاں دیتا رہا۔ اور علی نے ایک ہی بار دی تھی، اور مجھے حسین کی عزت کی قسم فقیر نے علی سے مانگی نہیں تھی۔ نا 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 سمجھ کے بولنا نا، رائتی نمبر میں نے زندگی میں کبھی نہیں لیے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر داد دینا۔ پہلی صدا اس نے مسجد کے دروازے پہ آ کے مسجد والوں کو دی، کوئی ہے جو دے؟ علی نماز پڑھتے رہے۔ اس نے حسین بھائی پھر کہا، کوئی ہے جو دے؟ علی پھر نماز پڑھتے رہے۔ تیسری بار اس نے پھر کہا، کوئی ہے جو مجھے دے؟ علی نماز پڑھتے رہے۔ اسے منہ آسمان کی جانب کہا، گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے علی نے رکوع سے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ بعد میں صحابہ نے کہا، یا علی ہم بھی نماز میں اس کی آواز سن رہے تھے، اس نے 3 بار صدا دی، آپ نے 3 بار تو کوئی جواب نہ دیا، چوتھی بار انگوٹھی اتار کے کیوں دی؟ فرمایا میں نے تو 3 بار سنا ہی نہیں تھا، جب پہلی بار اسے بلایا تو جب کوئی اسے بلاتا ہے تو وہ میرے ہاتھ سے دیتا۔ بار تم سے مانگا تھا، تین بار تم سے مانگا، چوتھی بار اس سے مانگا۔ اور جب کوئی اس سے مانگے وہ خود نہیں آتا، سارا مجمع یہاں سے لے کے باہر تک جو بیٹھا ہے، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے، جو مجھے نظر نہیں آ رہے وہ زبان سے تائید کر دینا، تاکہ تمہاری تائید فرشتہ تمہارے اعمال میں لکھ دے کہ اس نے علی کے حق میں گواہی دی تھی۔ علی یت اللہ ہے، علی اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایسا ہی میں بھائی کو کہوں جی مجھے پانی پلائیں، یہ مجھے پانی پلائیں، میں کہوں نہیں آپ دیں، تو کہ میں ہی دے رہا ہوں، نہیں یہ تو آپ کا ہاتھ ہے،
وہ کہیں گے دے میں رہا ہوں وسیلہ ہاتھ ہے، دیتا اللہ ہے، ہاتھ علی ہے۔ کسی مکان کو وزیر خود کا سمجھتے ہوئے، ابو ذر زینت ہوتے ہوئے، سلمان قصائد ہوتے ہوئے، بہلول طبیعت ہوتے ہوئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی صداقت کا خون کا ثبوت دیتے ہوئے اور آگے بلند اس ایک پاسر کے اندر ایک ہی آواز گونجنی چاہیے، سنو خیال رکھنا علی کے دشمن علی کے لباسوں میں کھا رہے ہیں، خیال رکھنا علی کے دشمن علی کے لباسوں میں کھا رہے ہیں۔ ہر مفت حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق چل رہے ہیں اور علی کا کھاتے علی کو کھاتے جب تیرا سر ہوئے پکڑنا ملا تمہارے جیسے کروڑا کتے علی کے دشمنوں پہ مارے۔ مانگتے ہم اللہ سے ہیں، جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ علی نے انگوٹھی اتار کے دی اور علی نے آیت اتروا لی۔ دو قیمتیں ہیں ہسٹری میں اس انگوٹھی کی، میں آج ایک سنا دیتا ہوں، ایک پھر سنا دوں۔ جو ظاہراً لکھی ہے نا جی قیمت، ظاہراً قیمت لکھی، وہ قیمت یہ ہے کہ جو امیر المومنین نے انگوٹھی دی تھی نا جی، اس کی قیمت ہے 1 سال کا شام کا خراج۔ ملک شام کا 1 سال کا ٹیکس اس نگینے کی قیمت تھی۔ ملک شام اس دور میں دنیا کا امیر ترین ملک تھا، وہ سال میں جتنا ٹیکس دیتا تھا علی کی انگوٹھی کی قیمت تھی۔ یہ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے۔ میں بچوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کتنا خراج دیتے تھے۔ 70 اونٹ لدے ہوئے چاندی کے، 4 اونٹ لدے ہوئے سونے کے، درہم دینار اشرفیاں علیحدہ، یہ شام کا مال خراج تھا۔ از علی نے بالکل اس کے برابر تول کے نگینہ خیرات میں دے دیا۔ اسلام آباد رایت نہ کرے کہ میں مہمان ہوں تمہارا، میں شبیر کا ذاکر ہوں، بات میں لچک ہو تم پہ واجب ہے چپ رہنا، لیکن بات عرش سے وصلی ہو تو پھر دلیل پہ ایسے ہاتھ اٹھنے چاہیے جیسے غدیر میں نبی کے سامنے علی کے نوکروں نے، علی کے موالیوں نے علی کو ولایت کی مبارکباد کے لیے ہاتھ اٹھا کے مبارک دی تھی۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، علی نے یمن کا مال خراج میں نہیں دیا، علی نے ترکی کا نہیں دیا، علی نے عرب کا نہیں دیا، علی نے شام کا مال خراج اس لیے دیا، علی نے شام کے خراج کے برابر انگوٹھی زکات میں اس لیے دے دی کہ کوئی شام کے منبر پہ بیٹھ کے علی کو بھونک رہا تھا، علی نے شام کے مال کے برابر انگوٹھی زکات میں دے کے کہا جتنا تو سال میں ٹیکس دیتا ہے اتنا ایک وقت میں علی زکات دے۔
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मांगते अल्लाह से हैं, जिस हाथ से देता है उसे अली कहते हैं। फकीर का काम है दरवाजे पे दस्तक देना, अंदर से जो भी निकले हाथ फैला देना। फकीर की मर्जी नहीं चलती कि फलाए तो उससे मांगूंगा, फलाए तो उससे मांगूंगा। उसका काम है दरवाजे पे सदा देना, अंदर से जो भी आए हाथ फैला देना। हमने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से सिवाय अली के कोई आया ही नहीं। अंदर से आया है तो अली। 13 रजब को अली की मां काबा में गई थी, ऐसा ही है। 16 रजब को बाहर आई, 3 दिन अल्लाह के घर में मेहमान रही। शिया माशाल्लाह इरफान अब इतना हो गया है कि ये हल्का जुमला बर्दाश्त नहीं करते, गुजार देते हैं। वो कहते वजनी जुमला चाहिए। मैंने जुमला कहा 3 दिन अल्लाह के घर में मेहमान रही, बंदे ने चुप करके सुन लिया। लफ्ज वापस कर, मैं बदल के देता हूँ। 3 दिन अपने ही घर में मेहमान रही। 3 दिन अपने घर में मेहमान रही है। मुझे किसी दो मौलवी की फटी से फटी किताब से साबित करो इन 3 दिन में एक दिन भी हजरत अबू तालिब अपनी ज़ौजा को ढूंढने के लिए निकले हो। 3 दिन अबू तालिब तो कहीं नहीं गए। तो आप क्या समझते हैं कि मक्के के लोगों ने आके अबू तालिब को नहीं बताया था? मक्के के लोगों ने बताया था, अबू तालिब तेरी ज़ौजा को हमने घर से निकलते देखा है, वो अल्लाह के घर के करीब गई है और रुकने यमानी के करीब खड़ी होकर उसने दीवार पर हाथ रख के कुछ पढ़ा है। उसके पढ़ने के बाद दीवार फट गई और तेरी बीवी घर के अंदर चली गई है और दीवार मिल गई है और 3 दिन हो गए तेरी बीवी अभी तक बाहर नहीं आई। अबू तालिब दरवाजा बंद करके कहते मुझे बताने क्यों आए हो? या बुलाने वाले जाने, या जाने वाली जाने, या मेजबान जाने, या मेहमान जाने। हजरत अबू तालिब मुतमिन होकर अपने घर बैठे रहे। मक्का में लोग न दिन को सोते थे न रात को सोते थे। मक्के की गलियों में बंदे परेशान होकर फिर रहे थे, एक दूसरे से पूछते बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई। आखिर 3 दिन में मक्के न दिन सोया न रात सोया। मक्के के लोगों की बेचैनी बढ़ गई, बीबी अभी तक नहीं आई, बीबी अभी तक नहीं आई, बीबी अभी तक नहीं आई। न कोई खाना दे रहा है, न कोई पानी दे रहा है। दरवाजे पे ताला भी वैसे का वैसा है, दीवार भी कहीं से और नहीं फटी। अल्लाह जाने ये बीबी कहाँ है, ये कर क्या रही है, ये बैठी क्यों है। आखिर 3 दिन के बाद मक्के वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे आकर जोर जोर से दस्तक दी। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक दी। पहली बार किसी ने आके अल्लाह के घर के दरवाजे को पीटा, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। और आप इस्लामाबाद वाले बेहतर समझते हैं, घर मेरा हो या आपका, जब बाहर से कोई दस्तक दे तो अंदर से हमेशा मालिक ही दरवाजा खोलता है। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। अल्लाह की आवाज़, उठ फातिमा मेरे घर का दरवाजा खोल, उठ फातिमा मेरे घर का दरवाजा खोल, उठ फातिमा मेरे घर का दरवाजा खोल। बीबी का घर तेरा है, दरवाजा मैं क्यों खोलूं? तो मैं पहली बार बंदों ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, इन्हें दरवाजा खोल के अली दिखा ताकि मैं बंदों को बताऊं। जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए, अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली